بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ صفحہ 34، خدا اسلامی ڈائجسٹ 1999، اولیاء اللہ نمبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ۔ آپ نے پوچھا میں تو خیریت سے ہوں، لیکن مجھے محل میں خیریت نہیں نظر آ رہی۔ گنیش نے جواب دیا محل میں خیریت نہیں ہے، جلال الدین اچانک بیمار پڑ گیا۔ وید جی نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے وہ چند دنوں تک کسی سے نہیں ملے گا۔ آپ نے سادگی سے پوچھا کیا میں جلال الدین سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا بے شک آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن آپ آج نہیں، ایک ہفتے بعد۔ آپ کا ماتھا ٹھنکا۔ پوچھا اصل بات کیا ہے گنیش؟ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گنیش آپ سے نظریں ملا رہا تھا، بولا میاں جی یوں تو ہر طرف خیر ہی ہے، مگر شاید جونپور میں خیریت نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سلطان ابراہیم شرقی اور قاضی شہاب الدین سورگ کو سدھار گئے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے جواب دیا جو آئے گا وہ جائے گا، ضرور جو زندہ ہے وہ مرے گا۔ ضرور سلطان اور قاضی وفات پا گئے، میری دعا ہے کہ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ گنیش نے بھی زیر لب سلطان اور قاضی کے حق میں دعائیں کی اور آپ سے کہا شیخ جی میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ میں تیری باتوں کا مطلب سمجھنے سے اکثر قاصر ہوں، میں جلال الدین سے ملنے آیا ہوں۔ گنیش نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا میاں جی میں نے کہا تو کہ میرا بیٹا جلال الدین ایک ہفتے تک آپ سے نہیں ملے گا۔ آپ فکر مند واپس آ گئے۔ آپ کے جاتے ہی گنیش نے اپنے بیٹے جلال کو اپنے خلوت کدے میں بلایا۔ جب بیٹا آ گیا تو کہنے لگا جدو کئی دن گزر گئے جب مجھے یہ خبر ملی کہ سلطان ابراہیم شرقی اور قاضی شہاب الدین انتقال کر گئے۔ اس وقت مجھے اس خبر پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج شیخ نور الحق نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور اب میں بہت خوش ہوں۔ میں حاضری دیا علاؤ پنڈت جی کا اور شیخ نور الحق بابا کا۔ جلال الدین نے جواب دیا بابا جان اب میں جدو نہیں جلال الدین ہوں، اس لیے آپ مجھے جدو کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ گنیش نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کیا مطلب؟ کیا تو سچ مچ جلال الدین بن چکا ہے؟ احمق لڑکا، وہ تو میری ایک چال تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا، میرے دشمن پرلوک سدھارے، اب تو پھر سے جدو بن جا اور یہاں رام راج قائم کر دے۔ جلال الدین نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہاں اسلام ہی رائج رہے گا۔ گنیش نے تالی بجائی، کئی طاقتور راجپوت سپاہی اندر داخل ہوئے اور انہیں گنیش نے حکم دیا آج سے یہاں کا راجا میں ہوں۔ پھر جلال الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس ملیچ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ گنیش کے حکم پر پورا عمل کیا گیا اور جلال قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ راجہ بن جانے کے بعد اس کا دوسرا حکم یہ تھا کہ شیخ نور الحق اور دوسرے علماء کو اسی وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ان سب کو راجہ گنیش کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ راجہ شیخ نور الحق نے پوچھا اے دشمن عہد و پیما، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ راجہ نے جواب دیا میاں جی اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ میں نے جدو کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو کچھ کرنا ہے
وہ کر، اور خدا جو کرنا چاہے گا اسے بھی دیکھ لینا۔ راجا نے جواب دیا، مجھ کو جو کرنا ہے وہ تو میں کروں گا ہی، اس سے مجھے کون روکے گا، لیکن میں تم کو نہیں مارنا چاہتا، کیونکہ تم نے ایک بار میرے کہنے سے سلطان ابراہیم سرقی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صفحہ 35 سے آگے کو یہاں سے واپس کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ میری غلطی تھی، کیونکہ سلطان کو اس وقت بھی تیرے باتوں کا یقین نہیں آیا تھا۔ راجا نے آپ کو تو جانے کی اجازت دے دی، لیکن دوسرے مسلمانوں کو روک کر قید خانے میں بھیج دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔